آج شیخ رشید صاحب جو بڑی ڈیڈ لائنز دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی اپوزیشن کا پیک اپ ہو جائے گا، مظہر عباس صاحب ایک آج مختلف ٹون میں اور مختلف بیان ان کا سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مذاکرات یا ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا، حکومت کے ساتھ ہوگا اور حکومت سمیت ہوگا۔ اب شیخ رشید صاحب کی بدلی ٹون اور یہ بیان، اسے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ اس ملک میں دو طرح کی پابندیاں لگتی ہیں، ایک اعلانیہ اور ایک غیر اعلانیہ پابندی۔ اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دو جماعتیں ہیں جن پر اعلانیہ پابندی لگی۔ ایک کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر پابندی لگی 50s میں، اور پھر 70s میں نیشنل عوامی پارٹی پر۔ نیشنل عوامی پارٹی پر جب پابندی لگی تو وہ ریفرنس فائل کیا گیا، اور اس ریفرنس میں پھر اسپیشل ٹرائبنل بنا۔ اسپیشل ٹرائبنل کے تھرو جو ہے وہ پھر پابندی لگی، حالانکہ وہ پابندی بھی اس کا سب سے زیادہ نقصان خود پابندی لگانے والے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ہوا، اور اس کے نتائج پھر انہوں نے دیکھے کہ اس کے نتائج کیا نکلے، بلوچستان میں آپریشن کے نتائج کیا نکلے۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے 11 سال کے دور میں پیپلز پارٹی پہ غیر اعلانیہ پابندی لگی رہی، ان کے لوگوں کو اٹھا کے بند کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کوڑے مارے گئے، پھانسیاں چڑھائی گئیں، لوگ جیلوں میں سڑ گئے، تو یہ غیر اعلانیہ پابندی رہی۔ بالکل اسی طرح حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر ایک غیر اعلانیہ جو MQM لنڈن کہلاتی ہے، ایک غیر اعلانیہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ اعلانیہ طور پہ ان پر پابندی نہیں لگی ہے، کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا گیا، کوئی ان پہ باقاعدہ پابندی کا اس طریقے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ بابر اعوان صاحب سمجھتے ہیں تو سپریم کورٹ جائیں، ریفرنس فائل کریں، اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے کیا شواہد دینے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ مجھے صرف ان کا ایک سیاسی بیان نظر آتا ہے، اس سے زیادہ اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک سیاسی بیان ہے۔ جہاں تک بے نظیر نے ابھی بات کی اس چیز کی کہ جو بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، PDM کا بیانیہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ وجوہات بتائیں کہ جس کی بنا پہ آپ اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، وہ کیا صرف اس لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیڈ گورننس کی مثالیں ہیں، انہوں نے یہ حکومت جو ہے وہ ملک کا دیوالیہ پن کر رہی ہے، تو پھر اگر یہ بنیاد بنے گی تو اس بنیاد پہ کیا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ماضی کی حکومتوں کو بھی گھر چلا جانا چاہیے تھا؟ اور کیا پھر یہ جسٹیفیکیشن ہوگی آنے والی حکومتوں کے لیے کہ اس وقت کی اپوزیشن پھر جسٹیفائیڈ ہوگی کہ اس کی بنیاد بنا کے وہ کسی بھی حکومت کو گھر؟ تو میرا خیال ہے اپوزیشن جو بیانیہ پیش کر رہی ہے وہ دراصل وہ ایک ایسا جال ہے جس کے اندر وہ خود پھنسیں گے۔ بالکل اسی طرح جب ہمارے حکمراں ہوتے ہیں، چاہے موجودہ ہوں یا سابقہ، جب وہ قوانین بناتے ہیں تو یہ سوچے بغیر بناتے ہیں کہ کل وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے۔ سب آ کے بات کرتے ہیں PTV کو آزاد کرنے کی، خود مختار ادارہ غیر جانبدار ادارہ بنانے کی، لیکن اس کو پھر اپنے ہی جو ہے انڈر لے آتے ہیں، اور پھر جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو بابر اعوان صاحب کا بیان ہے وہ مجھے خالصتاً ایک سیاسی بیان لگتا ہے، اس کے اندر سبسٹنس نہیں ہے۔ جو جواز وہ پیش کر رہے ہیں وہ جواز بنتا ہی نہیں ہے پابندی کا۔ لیکن ہمارے ملک میں غیر ریاستی عناصر جن پر جو ہے جن کو آؤٹ لارڈ قرار دیا گیا ہے، ان سے تو ہم مذاکرات کرتے ہیں، ان سے تو ہم ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتی ہے، کیونکہ یہی ہوتا ہے جب آپ ایک پابندی لگاتے ہیں تو وہ پھر کسی اور طریقے سے سامنے آ جاتے ہیں، کسی اور نام سے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں اصل مسئلہ جو ابھی بھٹی صاحب نے شروع میں بات کی نا، ان دونوں مسئلوں کو اگر آپ جوڑیں تو ایک مسئلے کا حل ہے۔ اس ملک میں حکمرانوں کا قانون رہا ہے، قانون کی حکمرانی کبھی بھی نہیں رہی۔ جس دن قانون کی حکمرانی ہوگی، حکمراں بھی قانون کی نظر میں ایک ہوں گے، اور جو اپوزیشن ہے یا ایک عام آدمی ہے وہ بھی قانون کی نظر میں ایک ہوگا۔ تو اس ملک میں انصاف کا ہمیشہ جو ہے وہ فقدان رہا ہے، اور یہی سارے مسائل کی جڑ فقدان رہا ہے۔